اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین لا سیما وقیت اللہ فی الدین ارواحنا لتراب مقدم الفدا۔ ہمارا درس اور گفتگو کتاب اصول عقائد میں کتاب کے اعتبار سے تیسرے سبق میں جاری و ساری ہے۔ اس درس کا عنوان ہم نے پڑھا تھا خدا کی معرفت کے لیے دو اطمینان بخش راستے، ایک داخلی اور ایک خارجی، یعنی ایک بیرونی اور ایک اندرونی۔ اس سے ذیل میں پھر ہم الف میں پڑھا تھا اندرونی راستہ، اور پھر ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ ہمیں چاہیے ان چند امور پر صحیح معنوں میں غور و فکر کرنا۔ ان میں سے ہم نے پہلا، دوسرا، کل ہم اس کو پہلے اور دوسرے کو ہم تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم ان میں سے تیسرے امر پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ تیسرا، تاریخ ہمیں بتاتی ہے، یعنی تیسرا امر یہ ہے کہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ایسے طاقتور افراد جو عام حالات اور عیش و آرام کے وقت خدا کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے، یعنی ایسے لوگ کہ جو عام حالات میں یا عیش و آرام کے وقت اللہ کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے، لیکن جب ان کی طاقت کی بنیادیں متزلزل ہونے لگتی ہیں، جب ان کی طاقت کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں، جب ان کی طاقت کی جڑیں، قوت کی جڑیں لرزہ برندام ہو جاتی ہیں، ہلنے لگتی ہیں، اور موت سامنے منڈلانے لگتی ہے، تو اس وقت عظیم خالق کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر کیا کرتے ہیں وہ؟ خالق کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور فطرت کی آواز انہیں اچھی طرح سنائی دینے لگتی ہے۔ یعنی جب وہ عام حالات میں ہوتے ہیں، عیش و عشرت میں ہوتے ہیں، موج مستی اور مزے میں ہوتے ہیں، کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوتی، کسی مشکل کا وہ سامنا نہیں کرتے، تو اللہ کو یاد تک نہیں کرتے، جانتے تک نہیں، اس وجہ سے اللہ کو پہچانتے نہیں، جانتے نہیں ہیں، اللہ کا نام لینا تک گوارا نہیں کرتے وہ۔ لیکن جب ان کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں، متزلزل ہو جاتی ہیں، لرزہ برندام ہو جاتی ہیں، ہاں، جب ان کی جڑیں اکھڑنے لگتی ہیں اور موت سامنے منڈلانے لگتی ہے، تو اس وقت عظیم خالق کے سامنے دستے سوال دراز کرتے ہیں، ہاں، اپنے خالق کے سامنے کیا کرتے ہیں؟ دستے سوال، یعنی اس سے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں، اور فطرت کی آواز انہیں اچھی طرح سنائی دینے لگتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب فرعون نے اپنی کشتی حیات کو دریا کی بکھری ہوئی موجوں میں گھرا ہوا پایا، فرعون جو خود کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، ہاں، جس نے ہزاروں بچوں کا قتل کیا تھا، جس نے نہ جانے کتنے انسانوں کا قتل کیا، جو اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور تصور کرتا تھا، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا تھا، ہاں، اور اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا تھا، وہ کہتا تھا مجھے خدا کہو، میں خدا ہوں، ہاں، جس کو چاہے مار دیا، جس کو چاہے قتل کر دیا، جس کو چاہے جو کر دیا، اپنے آپ کو سب سے بڑا تصور کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے اپنے آپ کو دریا کی موجوں کے درمیان گھرا ہوا پایا اور دیکھا کہ وہی پانی، ہاں، وہی پانی جو اس کی زندگی، اس کے زیر تسلط ملک کی آبادی کا سرمایہ اور اس کی مادی زندگی کی تمام طاقتوں اور سرچشمہ تھا، ظاہر سی بات ہے تک وہ زندہ، اس کی زندگی میں کیا پانی کا کردار نہیں تھا؟ بہت بڑا کردار ہوتا ہے انسان کی زندگی میں پانی کا۔ اس دن پانی نہ پیے تو مر جائے گا، صحیح؟ کہ جو پانی اب تک اسے زندگی دے رہا تھا، حیات بخش رہا تھا، اس کے لیے فائدے مند ثابت ہو رہا تھا، جو اس کی حکومت کے لیے بہت بڑا مددگار تھا، ہاں، یعنی پانی کی ضرورت پڑتی ہے سب کو، حکومت سے پانی ختم ہو جائے تو کیا ہوگا، ہاں؟ اس کی مادی زندگی کی تمام طاقتوں سرچشمہ تھا یہ پانی، اب اس کے سامنے موت کا پیام بنتا ہے، اب اس
کے سامنے موت کا پیام بن کے آیا ہے. یہی پانی جس کو پی کے وہ زندہ تھا، جس کو پی کے اس کی حکومت چل رہی تھی، اس کی حکومت میں کام آ رہا تھا یہ پانی، آج یہی پانی اس کے لیے موت کا سبب بن رہا ہے، موت کا پیغام لے کر آیا ہے. اور چھوٹی چھوٹی لہروں نے اس کو مجبور اور لاچار کر دیا. چھوٹی چھوٹی لہروں نے اسے مجبور بنا دیا. پانی کی لہروں نے، چھوٹی چھوٹی لہروں نے، موجوں نے اسے کیا کر دیا؟ مجبور اور لاچار بنا دیا. اور ہر طرف سے نجات کی امید منقطع ہو چکی ہے. اب ادھر بھی دریا ہے، ادھر بھی دریا ہے، ادھر بھی پانی ہے، ادھر بھی پانی ہے. اب جائے تو کہاں جائے؟ اب لاچار ہے، مجبور ہے، بے سہارا ہے، بے چارہ ہے. اب تو اسے حکومت کا سہارا نظر نہیں آتا، اپنی طاقت اسے اب نظر نہیں آتی، طاقت ختم، یہی سب. اب کیا ہے؟ چاروں طرف اس کے دریا ہے اور بیچ میں وہ ہے. اب اس کی ہر طرف سے نجات کی امید منقطع ہو چکی ہے. کون بچائے آج اسے؟ آج اسے کون بچائے گا؟ آج اس کی حکومت کو کون بچائے گا؟ آج اس کو خود کو کون بچائے گا؟ اب کیا ہوگا؟ تو اس نے بآواز بلند کہا. کس نے؟ فرعون نے. کیا کہا؟ اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ موسیٰ کے بزرگ و برتر موسیٰ کے بزرگ و برتر خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. یہ بریک میں دراصل یہ آواز اس کی فطرت اور روح کے اندر سے ابھری تھی. یہ آواز کہاں سے آئی تھی؟ روح کے اندر سے آواز ہے، فطرت کے اندر کی آواز تھی. جو فطرت کی آواز ہوتی ہے یہ وہ آواز تھی، فطرت کی آواز تھی. یہ وہی ہے جو خود کو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. یہ وہی ہے جو اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا اعلیٰ ترین رب، میں تمہارا خدا ہوں، مجھے خدا مانو، میری مانو، میری سنو. یہ وہی ہے. جب موضوع کے درمیان گر گیا، اس کو محسوس ہو گیا کہ اب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے. اس نے کیا کیا؟ بآواز بلند کہا میں اعتراف کرتا ہوں کہ موسیٰ کے بزرگ و برتر خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں. دراصل یہ آواز اس کی فطرت کی آواز تھی، روح کی آواز تھی، دل کی گہرائیوں کی آواز تھی. جب تک وہ نہیں سن رہا تھا، جب تک وہ نہیں سن رہا تھا یہ وہ آواز تھی. نہ صرف فرعون بلکہ اس جیسے دوسرے لوگ بھی اس آواز کو سنتے ہیں. فرعون صرف فرعون وہ فرعون نہیں جو اس وقت تھا، بلکہ جو اس جیسے لوگ اس زمانے میں تھے یا آج ہیں وہ بھی اس آواز کو سنتے ہیں. صحیح؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے، دل کی آواز جو ہے وہ ہمیں متوجہ کرتی ہے، وہ آواز آتی ہے. لیکن ہم جب مادے میں، دنیا میں مدہوش ہو جاتے ہیں، مست و مگن ہو جاتے ہیں، ہمیں کہیں کا جو ہے وہ ہوش نہیں رہتا اور اس میں مست اور مگن ہو جاتے ہیں، تو ابھی ہمیں آواز سنائی نہیں دیتی. اس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے. جبکہ آواز تو ہوتی ہے کیونکہ دل کی آواز ہے، فطرت کی آواز ہے، لیکن ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، اس پر دھیان نہیں دیتے. جب گر جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہاں ہم نے اب تک کیا کیا اور حقیقت کیا ہے. تو فرعون کے ساتھ وہی ہوا جو مستقل قتل کر رہا تھا لوگوں کو، ظلم کر رہا تھا لوگوں کے اوپر، انسانوں کا قتل عام کیے ہوئے تھا اور اپنے سے بڑا کسی کو نہیں مان رہا تھا. جب وہ دریا کے درمیان گر گیا، وہی دریا جو اب تک زندگی کا سبب بنا ہوا تھا، وہی پانی جو حیات کا سبب بنا ہوا تھا، اس کی حکومت کا میں بقا کا سبب بن رہا تھا، وہی دریا جس کی حکومت چل رہی تھی، لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے، حکومت میں کام آ رہا تھا پانی. اب وہی پانی، وہی دریا اس کے لیے مصیبت اور آفت بن گیا اور اس کے لیے موت کا پیغام لانے لگا. اور جب اس نے محسوس کیا اپنے آپ کو گھرا ہوا اور محسوس کیا کہ اب تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، تو اس کے دل کی آواز کیا تھی کہ موسیٰ کا رب کیا آواز تھی؟ اب میں اعتراف کرتا ہوں کہ موسیٰ کے بزرگ و برتر خدا کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے. اعتراف کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. یہ تھا تیسرے امر کا خلاصہ. یہ تھا تیسرے امر کا خلاصہ. اب آئیے چوتھا کیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں تو آپ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ اس میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے. کہاں؟ دل کی گہرائیوں میں آپ کے، کہ آپ کو خدا کی جانب بلا رہا ہے. جب آپ اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں گے
تو آپ اس بات کو محسوس کریں گے اور تصدیق کریں گے آپ اس بات کی کہ اس میں ایک ایسا نور چمک رہا ہے جو آپ کو خدا کی جانب بلا رہا ہے. ہاں، آپ کو خدا کی جانب بلا رہا ہے. شاید آپ کی زندگی میں بارہا ایسے سخت اور مشکل مواقع آئے ہوں گے جب مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام مادی اور مادی وسائل کے راستے بند ہو گئے ہوں گے. ہاں، ان لمحات میں جب آپ کے راستے بند ہو گئے ہوں مادی اعتبار سے نجات کے، ان لمحات میں یقیناً آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہوگا کہ اس عالم ہستی میں ایک ایسی قادر مطلق طاقت موجود ہے جو ان مشکلات کو آسانی سے حل کر سکتی ہے. کیا کہا؟ چوتھے امر میں کیا ہے کہ آپ بھی جب اپنے دل کی گہرائیوں میں جھانک کر دیکھیں گے، غور کریں گے، غور و خوض کریں گے، توجہ دیں گے، ہاں، اپنے دل کی گہرائیوں میں، تو آپ اس بات کی تائید اور تصدیق کریں گے کہ اس میں ایک نور چمک رہا ہے. آپ کے دل میں ایک نور چمک رہا ہے، نور روشن، ایک روشنی ہے جو آپ کو خداوند عالم کی طرف بلا رہی ہے، دعوت دے رہی ہے. شاید آپ کی زندگی میں بارہا ایسے سخت اور مشکل مواقع آئے ہوں گے. ہر انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں سخت اور مشکل مواقع، جب مشکلات سے نجات حاصل کرنے کے لیے تمام مادی وسائل کے راستے بند ہو گئے ہوں. یعنی کوئی مادی راستہ کھلا ہوا نہ ہو، سب بند ہو گئے. ان لمحات میں یقیناً آپ کو، صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ ان لمحات میں یقیناً آپ کو اس حقیقت کا احساس ہوا ہوگا کہ اس عالم ہستی میں، اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک ایسی قادر مطلق طاقت موجود ہے کہ ان مشکلات کو آسانی سے حل کر سکتی ہے. محسوس ہوا ہوگا جب ایسا ہوتا ہے تو اندر کی آواز ہوتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ کوئی قادر مطلق ہے، ہاں، جو ان مشکلات کو آسان کر سکتا ہے. کوئی طاقت ہے جو ان مشکلات کو آسان کر سکتی ہے. جب ایسا مسئلہ ہو یا یہ لمحات ہوتے ہیں، ایسے لمحات میں اس خالق کے عشق سے لبریز امید کی ایک کرن نظر آتی ہے جو مایوسی اور ناامیدی کے تاریک بادلوں کو آپ کے دل سے صاف کر دیتی ہے. اندھیرے بادلوں کو، سیاہ بادلوں کو، تاریک بادلوں کو آپ کے دل سے صاف کر دیتی ہے. کیا ہوتا ہے ایسے لمحات میں؟ خالق کے عشق سے لبریز بھری ہوئی، یعنی اللہ عز و جل کا عشق جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے بھری ہوئی لبریز ایک امید کی کرن نظر آتی ہے جو آپ کو مایوسی اور ناامیدی کے اندھیرے اور تاریک اور سیاہ بادلوں سے آپ کے دل کو صاف کر دیتی ہے. جی ہاں، یہ نزدیک ترین راستہ ہے کہ ہر شخص اپنی روح کی گہرائیوں سے اس کائنات کے سب سے بڑے خالق تک پہنچ سکتا ہے. یعنی یہ سب سے نزدیک ترین راستہ ہے، یہ اندرونی راستہ ہے، یہ اندرونی راستہ ہے. یہ سب آپ کیا سن رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں؟ دل کی آواز، انسان کے اندر کی آواز ہے. تو جو خود انسان کے اندر کی آواز ہے، ظاہر سب سے نزدیک ترین آواز، سب سے نزدیک ترین راستہ ہے، سب سے آسان ترین راستہ ہے. اس میں کسی کے سمجھانے کی، بتانے کی ایسی خاص حاجت ہوتی نہیں ہے. خود دل کی آواز ہے آپ کے لیے. تو آپ کے دل سے زیادہ قریب اور کیا ہو سکتا ہے آپ سے؟ آپ کے سب سے زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ آپ کا دل. اور یہ آپ کے دل ہی کی آواز ہے کہ سب سے نزدیک ترین راستہ ہے پروردگار کی معرفت کو، اس کو سمجھنا. تو یہاں تک جو ہم نے ان چار چیزوں کو تقریباً ہم نے، چوتھی ابھی آدھی حالت انشاءاللہ کل اس کو مکمل کریں گے. یہاں تک ہم نے جو سمجھا ہے، یعنی جو دل کی آواز ہے وہ سب سے نزدیک ترین آواز ہوتی ہے، سب سے آسان راستہ ہے یہ، اور سب سے بہترین راستہ ہے. اور یہ سب کے یہاں پایا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کسی کے یہاں ہو کسی کے یہاں نہیں، سب کے یہاں یہ راستہ پایا جاتا ہے، یہ طریقہ پایا جاتا ہے. لیکن جب انسان دنیاوی اور مادی لذتوں میں اور مادی عیش و آرام میں مست اور مگن ہو جاتا ہے تو اس آواز کو نہیں سن پاتا، جبکہ یہ آواز تو ہر وقت ہوتی ہے. لیکن جب مصیبت اور مشکلات اور پریشانی میں گر جاتا ہے تو پھر اس آواز کو محسوس کرتا ہے. خیر، تو لیکن انسان جو ہے جب اپنی دنیاوی مستی، مادی مستی اور مادے میں مگن ہو جاتا ہے، اپنے عیش و آرام میں مگن ہو جاتا ہے تو اس آواز کو نہیں سنتا. ہاں، جبکہ یہ آواز تو اس کے اندر ہوتی ہے لیکن وہ سنتا نہیں ہے، توجہ نہیں دیتا. جب مشکلات اور پریشانیوں میں گر جاتا ہے تو فرعون جیسا انسان بھی پھر اس آواز کو سن لیتا ہے. وہ فرعون جیسا بدترین انسان بھی اس کو سن لیتا ہے اور اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے. تو لہذا
ہر انسان کے دل میں یہ آواز پائی جاتی ہے، اور یہ سب سے آسان ترین اور نزدیک ترین راستہ ہے جسے ہم اندرونی راستہ کہتے ہیں۔ آج ہم اس پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ، جو وقت تمام ہو گیا یا ہونے جا رہا ہے، باقی کل انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔